محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ بہن انہاں نال پیار کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں دے چہرے دی تلاوت کرنا انہاں کولوں توحیدی نوری انعکاسی فیض دیاں نوری انرجیاں حاصل کرنا انہوں کو ظاہری بات نہیں علوم نبوت حاصل کرنا اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرنا انہوں کو اپنے اندر نوری جاگل فلا چمبے دی بوٹی لون یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چ القا کرون دی توفیق عطا فرمائی اپنے پیر و مرشد دے زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر و حضور کثرت درود و سلام تزکیہ نفس تصفیہ قلب تجلیہ روح سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ دی محنت ریاضت اور مجاہدہ کرم دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام توحید قرآن و سنت فقہ تصوف ہونا دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن گئی روح دے مطابق قلب اور عمل کرنے والا بندہ بنائیں نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل افلاطونیاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں روزے الاسد باغیاں گمراہ بہتر جہنمی بارودی غدار منافق فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نشئی جادوگر نجومی پامسٹ مخلوط محفل والے صوفیزم والے شام کلندر والے ساز ناچ گانے ٹول ٹماکے تمالاں چ الجھے ہوئے ہمزاتی جناتی تعویذاتی ہر کیمیا کر بابے نے شرطوں بچائنا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے افلاطونی نفسانی دجالی شیطانی ایجنٹ یوگا ریکی ڈیلیپیتھی ہپناٹزم مسمرزم سپرچلزم سائیککزم سپر لرننگ مائنڈ سائنس سمدہ ہیلنگ انرجی علم الکیافہ علم العداد علم الجفر علم النجوم علم الرمل دے اندر الجھے ہوئے مردہ دل منافق عاملہ دے شرطوں بچائنے دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں افلاطونی دجالی شیطانی ایجنٹ خود رائے خانہ ساز ماڈرن عجمی اسلام والے منافق مردہ دل نام نہاد اسلامی روحانی اسکارنا دے شرطوں بچائنا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں ساڑے دلان دیا نیک جات شری مراداں پوریاں فرمائیں مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائیں قبر حشر دے ذلت رسوائی تو بچائیں خاتمہ بل عشق و ایمان فرمائیں غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل ندوے شریک ہوندی توفیق عطا فرمائے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش متشکن
اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی تعویلاں رسم و رواجاں دے دشمن سچے زندہ دل درودی فنا فی توحید علماء و مشایخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے علماء سود شر تو بچائیں اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بلا کرنے والا نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دے اندر دائمی حاضری نصیب فرمائے فنا فی التوحید غرق فی التوحید حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ دوام قلبی ذکر و حضور اور فقر محمدی دا کمال عطا فرمائے قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں شاناں فضیلتاں اور فائدے نے قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے اے آیت پاک سریعن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پاک ہے اس آیت پاک دے اندر سونے رب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے آ ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجدے رہیا کرو خوب خوب سلام بھی بھیجدے رہیا کرو اللہ اکبر کبیر اس آیت پاک دے اندر یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشہ کی تدرالت کردا صلو صلوات دے لغوی معنی ہے دعا کرنا تو جدو صلوات دی نسبت اللہ سونے طرف ہوگی تو اس کو مراد ہے اللہ سونے دا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ انوار رحمت برسون دے رہنا اور سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنا ہر تمام مخلوقات دے اندر اگے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کر دے رہنا تو جدو صلوات دی نسبت فرشتیاں مومنہ مسلمانہ طرف ہوگی تو اس کو مراد ہے کہ فرشتیاں دا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کر دے رہنا اور اللہ سن دی بارگاہ دعائے رحمت کر دے رہنے کہ مولا سونے اپنی شان کریمی دلائق تابد بلا تعطل ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انواری رحمت برسوندہ رہے آیا پاک دے شروع جنہ کہا کہ سنے رب نے ساری مخلوقات نو تمام فرشتیاں جنہ نو انسانہ نو روحاں نو اپنے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا کہ تسی ہر شک تو پاک غیر مزلزل قلبی حق الیقین حاصل کرو اس گل دا اور دل دی گہرائیاں چ مان لو جو میں کیا سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندہ رہنا اور سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنا میرے فرشتے بھی میری بارگاہ دعائے رحمت کر دے رہے کہ مولا سونے تابت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برسوندہ رہے ہمیشہ ہمیشہ سارے دسن تو بعد سونے رب نے سچے عاشقان بلایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے دسیا اللہ سونے نے اپنے فرشتیاں دے خاص الخاص عمل دے بارے سارے انواع لیکن درود پاک دا تحفہ عظیم دین آسے سونے رب نے سچے عاشقان بلایا کافرانوں مشرکانوں بت پرستانوں منافقانوں مردہ دلانوں بے حضورانوں بے ادبانوں گستاخانوں حرامیانوں حرام کھورانوں گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیانوں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیانوں مردہ دل افلاطونی دجالی ایجنٹ نام نہاد روحانی عاملانوں افلاطونی دجالی ایجنٹ مردہ دل نام نہاد اسلامی روحانی سکارانوں انہاں دے منن والیاں فرعونیاں نمرودیاں شدادیاں مہدادیاں قارونیاں حامانیاں
ابو جالیاں نو، ابو لابیاں نو، یزیدیاں نو، چنگیزیاں نو، ہلاکواں نو، نفس شیطان دے دنیا دے پجاریاں نو نہیں بلایا اللہ سونے نے، اس لئی کہ روزے اللہ سونے رب نے لوکاں دی ازمائش کر لی سی، ساریاں روحاں نو اپنے حضور حاضر کر کے کہ اپنے کیڑے آ تے پرائے کیڑے آ، کنہ کڑیاں اتنے تے بلا کیا سگا تے کنہ دل دی گہرائیاں چوں زبان دے نال نال بلا کیا، اور قلباں ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت کے فنا پھر توحید کر پھر توحید ہو گئے، اور ہمیشہ انہاں دے اندر وہ کیفیت گونجدی رہندی ہے جویں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے الستو بربکم، سنیا دل میرے روح کالو بلا کو کہندی ہو، انہاں دی روحاں ہمیشہ اسے مستی چ رہندی روزے اللہ دی، انہاں روحاں دی ازمائش کرنے واسطے سونے رب نے رنگ برنگی دنیا نعمتاں دکھائیاں سی، تے طالبان دنیا دی روحاں جننے بھی کافر منافق سارے اپنی اپنی پسندی دنیا دی نعمتاں طرف دوڑ گئے، سچے عاشق یہ تو توجہ نہیں کی تھی، اس لیے کہ ذات مولا جو محبوب مست سی جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر، میرا دل ہی نہ صفا نہ سمرقند، تو سچا عاشق وہ ہوندا جڑا معشوق و محبوب تو سب کچھ قربان کر دے، اور محبوب دے ہر حکم دے کے سر تسلیم کھم کر دے، اور او دے تے فوراً دی روح دے مطابق قلباً عمل کرے، وہ سچا عاشق۔ تے سنے رب نو پتہ سی طالبان دنیا نے انہاں تو روزے اللہ سے میرے خلاف بغاوت کرتی سی، تیرا میری گل نہیں مننی، تے اس واسطے انہاں نو کہنے دا فائدہ کوئی نہیں، گل اوتھے کیتی کرن دا مزہ جتھے مول پوے گل دا، تے سچے عاشقاں نو میں کہنا نہ من لینی ہے، اس واسطے سچے عاشق ہی اس لائق ہے کہ انہاں نو میں درود پاک دا تحفہ عظیم دواں، اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نو بولا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، ایمان والے کیڑے نے؟ خود سونے رب نے قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مسلمان او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے، ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی و رفتگی نا، اشد مبالغے دسے گا، یعنی ایسا شدت نہ جنونی عشق کردے سونے رب نہ جدی کوئی حد نہیں، اے نہ عاشقاں دا ذاتی کمال نہیں، بلکہ انہاں دی صدق سچائی دیکھ کے سونے رب نے جڑا انہاں دے کرم فرمایا کہ روزے الست انہاں تے نور عشق الہی برسایا، روزے الست روح ساریاں روحاں نے اللہ سونے دی آواز سنی سی، لیکن عاشقاں نے جدو اللہ سونے دی آواز سنی تے اللہ سونے دی آواز انہیں محبوب مست ہوئے، اللہ سونے دی آواز دی ایڈی لذت لئی، مزہ لیا، اور انہاں دل جی امنگ پیدا ہوگی کہ جس سونے رب دی آواز ایڈی لذت انگیز ہے، مسرور کرنے والی ہے، تو سونے رب دی ذات دے دیدار دی لذت کی ہوئے گے، انہاں دے اندر دید بالا دا تقاضا پیدا ہو گیا سی، تے اس واسطے سونے رب نے جدوں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے پھر سونے رب نے انہاں نوں 70,000 واری اپنا دیدار کرایا سی، ہر دیدار تو بعد حلبے نے مزید دے نعرے مار دے، اے وہ سچے عاشق ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نوں بلایا، اللہ سونے نے پتہ ہے کہ انہاں عاشقاں میری گل مننی ہے، غافلاں تے میری گل نہیں مننی، انہاں جنہ مرضی تسی نصیحت کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں ہونا، کس مسلمان دے گھر قرآن پاک ہے نہیں، لیکن منافق جڑے آ وہ تے عمل نہیں کردے، جڑا ان دی مرضی دے مطابق انہاں گلاں تے عمل کردے، باقیاں چھڑ دیندے، یہی منافق ہون دی علامت ہے، تے سچے مسلمان دی علامت یہ ہے کہ اللہ نال محبت کردا، اللہ دے ہر حکم تے فوراً عمل کردا، لیکن منافق جڑا وہ صرف اپنے غرض دے مطابق عمل کردا ہے، اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نوں بلایا اور ایک تحفہ عظیم دتا، اور نالے گل کہی وسلموا تسلیم ہے کہ تانوں مزید انعام یہ بھی ہے کہ میرے حبیب تے خوب خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو، تے دودھ پاک تو الگ سلام دا ذکر سونے رب نے اس واسطے فرمایا تاکہ لوگ سلام جڑا زندہ نوں کیتا جاندا، زندہ ہی جواب دیندا، تے تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جائے تمام مخلوقات نوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نے، میں انہوں نے حیات دوام بخشی ہوئی ہے اور میرے سچے عاشق ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے رب تے ہر شے قربان کرتے، بلکہ کربلا دے اندر اللہ سونے دے دین آستے اپنے نواسے بھی قربان کرتے،
اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے غلام آپ دی اتباع کرنے والے اولیاء اللہ بھی سب کچھ سونے رب تے قربان کر دے رہتے، سونے رب دی ہر گل دے ہوتے وہ دی روح دے مطابق عمل کر دے رہے۔ وہ انہوں نے مصیبتاں پریشانیاں ٹینشناں دنیا دے مسائل آندے رہے لیکن وہ اپنی گل تے ڈٹے رہندے رہے اور اسی طرح دنیا تو چلے جاندے رہے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ سونا رب اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق ہے۔ اللہ سونے نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر شے قربان کر دی۔ تمام خزانے چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہیں کہ سونا جنہیں جو چاہو عطا فرما، آپ نے مختار کل بناتا، اپنے خزانے ہوتے قاسم بناتا تقسیم کرنے والا۔ تو کل قیامت جنت بھی آپ ہی نے تقسیم فرمانی ہے، تو جنہوں جو کچھ ملیا مل رہا ملے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے پاک دے ذریعے مل رہا ہے، جی میں کہ ولایت جی نے مل دی ہے حضور غوث پاک دے دستے پاک دے ذریعے مل دی ہے۔ اللہ سونا اپنے حبیب نے دندا، اپنے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک نے دندیا، غوث پاک اگے ولیاں نو ولایت تقسیم کر دے، اس لیے کہ غوث پاک دا قدم تمام ولیاں دے کندھیاں ہوتے ہے تے آپ دے کندھیاں ہوتے نبی پاک دا قدم ہے۔ معراج نو یہ تحفہ عظیم آپ نے ملیا سی۔ اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اپنے نور تو ظاہر فرمایا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نے ساری کائنات نو، کائنات دی ہر لہر ویو شعاع انرجی سگنل نو تخلیق فرمایا۔ کائنات دے اندر جو کچھ بھی ظہورات تعینات تنزلات ہے یہ سارے اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات، نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس در عکس عکسی ظہورات ہے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھون دے ہم آزوست دے ذریعے سمجھون دے۔ دونوں دا مقصد ایک ہی ہے، صرف لفظی نزاع ہے۔ عصر حاضر دی جدید سائنس نے، مائنڈ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے، میٹا فزکس نے، میٹا سائیکالوجی نے، میڈیکل سائنس نے تحقیق و تجربات تو بعد مشاہدات تو بعد اس چیز نے تسلیم کر لیا کہ کائنات ساری جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے، عناصر ایٹم ہے، سارے غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے اور غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے جہدے بارے 1400 سال پہلا سونے رب نے سب نو دستا سی۔ اللہ نور السماوات والارض، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی۔ اس واسطے حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو قتل بندہ ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ قلندر لاہوری فرمان دے رہے ہیں، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ کہ حضور باب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دیا رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی آنکھ نہیں۔ حضور خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹن والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تیرے میں پین کو لکھے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے، خود سونے رب نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سونا کتھے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے دل وچ۔ تو قرآن کریم سونے رب نے فرمایا میں تھوڑی شہادت تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں وچ ہاں، تسی کیوں غور نہیں کردے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تھوڑے نال تسی جدھر بھی رخ کرو گے، سجے کھبے اگے پیچھے اندر باہر اتنے تھلے، فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ کا رخ ہے۔ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ کائنات دے اندر ظاہر و باطن دے اندر ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تے۔ تے جڑے کور چشم مردہ دل اللہ سونے صرف عرشاں تک ہی محدود کر دے ہے کہ نہیں جی ادھی کراتی ہے اللہ سونا عرشاں تے، عرشی دے تے کرسی تے بہندا تے کرسی چی چی کر دی ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال سن کے گل سڑ گئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہنے لگے مولا جی بٹھا کے عرش پہ رکھا تو انہیں آواز خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے۔
اللہ سونا تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے. بقول شاعر کے دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. سو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دے محبوب نے، سونے رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو صفی اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ دا نوری تاج پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حبیب اللہ دا نوری تاج پہنایا، جڑا صرف آپ نے ملیا، نہ کسی نے ملیا، نہ ملنا، نہ مل ہی سکتا، نہ ملنا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات ہے، مرکز کائنات ہے، شمس الدعا یا بدر الدجا یا صدر العلا یا کافل الورا یا نور الہدا یا شفع روز جزا یا وجہ تخلیق کائنات ہے، محسن انسانیت ہے، قرآن مجسم ہے، شفع روز جزا یا نور مجسم ہے، رؤوف رحیم اور رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام عظمت نو اللہ جاندہ یا آپ جاندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا دین اسلام ہے. آپ دی محبت ہی دین، ایمان، قرآن، اسلام دی روح ہے. سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مصنوی شریف دے اندر لکھ دے ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اللہ اکبر کبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، آپ دی آل صاحب دی محبت، آپ دی امت دے متقی زندہ دل علماء، مشائخ، اولیاء کرام، غوث، کتب ابدال، عشاق، تمام مومنین اور ساری انسانیت دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا. تے جڑا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو بغیر اللہ سونے دی محبت دا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے، کر چشم ہے، عقل دا انا ہے، بے ادب ہے، گستاخ کا مردہ دل ہے، جھوٹا اور مردود بارگاہ الہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر محمدی دے اس کمال تے فائز ہے جی دی کوئی نبی ولی گرد راہ نو بھی نہیں پا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمان دے کہ میں اللہ سونے دے قربے خاص رہنا جتے کسے فرشتے رسول دے پہنچ نہیں. میرا اللہ میں نو کھڑوندہ بھی ہے، پڑھوندہ بھی ہے. تو توڑ جو کیڑا میری مثال ہے، یعنی نہ میں تو اڈی ارگا نہ تسی میرے ارگے. تے جڑے لوگ بکواس کر دے ہیں، بے شرم، بے غیرت، مردہ دل، گندے، دجالی، کہ جی نبی پاک ساڑھے ورگے نے، ساڑھے بڑے پائی ورگے نے، تو مر گئے، مٹی جی مل گئے. انہوں نے کندھ پیشے دا علم نہیں. تے شیطان ملک الموت نو ساری روح زمین دا علم ہے. وہ ڈاکی اسی آئے سی پیغام دے کے چلے گئے. ہن ساڈا انہاں دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں. انہوں نے ساڈی سوٹی چنگی جڑی سانو نفع دندی ہے. انہوں دا خیال نماز چاہنا گدے بیل دے خیال تو بھی برا ہے، نماز ٹوٹ جاندی ہے. تے ہر چھوٹا بڑا جڑا ہے وہ اللہ سونی شان دے اگے چمار تو بھی زیادہ ذلیل ہے. یعنی جنہیں نبی ولی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ایسے بدبخت، کم بخت، مردہ دل، گندے لوکاں دے انہاں دے منن والیاں تو، انہاں دے بارے نرم گوشاں رکھن والیاں دے خیال و پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پجے، اس لیے کہ انہاں دے ہر ویلے لعنت برس رہی ہوندی ہے. ایسا نہ ہو کہ تہاڈا بھی ایمان ضائع ہو جائے. انہیں طرف اٹھن والے ہر قدم دے لعنت برسدی ہے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیا کہ سونے رب نے میرے بڑے انعامات کیتے ہیں جڑے کسی اور نوں نہیں ملے. ظاہر و باطن چ کائنات دی ہر شے نوں میں اداں ہی دیکھ رہا جو ہویا، جو ہو رہا، جو ہوگا، جویں میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نوں دیکھ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سونا بڑی محبت بڑی نگراں بڑے مشتاقانہ انداز نال
تمام جنہ انسانہ طرف دیکھ رہے ہیں کہ شکل خلق جو نکلے ہونا ماسو اللہ تو منہ موڑ لینا قلب نا یعنی فناؤنیستی دا جمعیت فناؤنیستی دا کمال و جمعیت حاصل کرنا کہ کوشش بھی کرنے ماسو اللہ دا خیال نہ آگے اور ایمان لے اور سچی توبہ کرنا روح باطن دے اندر سیر و پرواز کر دی ہے تے باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتہ کر دی ہے نبیاں ولیاں دی روحوں کو اخذ فیض کر دی ہے اپنے منن وڑے نو فیض پہنچاون دی ہے روحانی مدد کر دی ہے روح باطن دے اندر لوح محفوظ دا مطالعہ کر دی عالم مسال عالم برزخ عالم ناسوت عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوت دیاں سیرا کر دی ہے یہ لاہوتی سیر سپاٹے جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری فرمان دینے طائر لاہوتی سے رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی تیرو باطن دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انبیاء علیہم السلام دی باطنی محفلوں دے اندر شریک ہوندی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہریاں دے اندر حاضری شرف حاصل کر دی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی معتدنا حضوری خدا جاگے دی مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے رسالہ غوث اعظم نے اندر لکھیا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تے سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ جہاز شرف بخشیا تے سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم جب تسی ارادہ کرو میں دیکھن دا کسے محل مقام دے اندر تے پھر دا دل اختیار کرو جڑا درد مند ہوے اور میرے غیر تو فارغ ہوے ایسے سالے لکھیا غوث پاک فرمان دے سونے رب نے ایک دفعہ پھر میری روح نو اپنی بارگاہ سے حاضری دی نعمت عظما عطا فرمائی تے میں سونے رب دی بارگاہ دس بس عرض کیتی کہ رب سونیا علم دا علم کی ہے تے اللہ سونے ارشاد فرمایا غوث اعظم علم دا علم اس علم تو ناواقف ہو جانا ایسے سالے لکھا غوث پاک فرمان دے سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ سے ایک دفعہ پھر حاضری دی دولت کبریٰ عطا فرمائی تو سونے رب نے میں نے فرمایا غوث اعظم اس بندے آستے افسوس خوشی ہے جیدہ دل جڑا مجاہد دی طرف چک گیا اور اس بندے آستے افسوس ہے جیدہ دل جڑا شہوات دی طرف چک گیا یہ باطنی کمالات جننے بھی نے یموت قبل ان تموت من عرف نفسہ فقد عرف ربہ لا الہ دی نفی الا اللہ دے اثبات عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور کثرت درود و سلام سچے اللہ والے دی روحانی تعلیم و تربیت اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اللہ سونا دے توفیق و فضل نہ مل دے رہے خود سنے رب نے قرآن پاک فرمایا وما توفیق اللہ باللہ قرآن پاک دے اندر یہ ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ نعمتاں کمالات جڑے ہیں کثرت درود و سلام نال ملدے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض نال ملدے نے کیونکہ جنوں جو نعمت ملی ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رائی ملدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر کوئی شخص بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا واحد واسطہ وسیلہ ذریعہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی دا دید مولا دا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کی ہے آج دی ساری گفتگو تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سن چاہیے دا گزرے وقت آنا کوئی نہیں آن وردہ اعتبار کوئی نہیں مرن تو بعد پھر دنیا دے آنا کوئی نہیں کہ دنیا سب تواں بنا دینا لپیڑ دینے اپنے اصل جنہ فنا ہو جانا دنیا دی ہر لہر نے تو موجودہ سال لمحہ جڑا سامنے میسر ہے ساری دنیا دولت تو قیمتی ہے تو سچا صوفی درویش لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا لمحہ حاضر نو اللہ رسول دی اطاعت عمل قرآن و سنت اللہ رسول دی محبت محویہ جو گزاردا سانو چاہیے سچے دل نہ توبہ تنسو کریے اندروں بارو خود نو اتباع رسول نہ راستہ کریے رج رج کے پاک دل نہ حضور قلب نہ درود و سلام پڑھیے
قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو گئے، دل کی گہرائیاں تو پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیری سونی پاک ذات جل شان ہو دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیرے پیشوا دے ساڑا کوئی سہارا نہیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سونی پاک ذات جل شان دے صدقے سانو زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنائے۔ ساڑی روح نو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری نصیب فرمائے، اپنی دائمی تعداد دی نعمت عظمت دولت قوت عطا فرمائے۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزے لفظ دے باغیاں گمراہ بہتر جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں مردہ دل منافق نام نہاد شیطان قبال جادو دے پجاری مردہ دل روحانی عاملہ اور افلاطونی دجالی شیطانی ایجنٹ منافق نام نہاد اسلامی روحانی اسکالروں دے شرطوں بچینے دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلا۔